بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ محترم حضرات، کل حضرت تھانوی رحمۃ اللہ علیہ ایک مثال دیے تھے کہ بادشاہ کسی نوکر کو بلایا اس کا عزت کو بڑھانے کے لیے، اس کو کچھ دینے کے واسطے، لیکن نوکر بادشاہ کے پاس آ کر بھی چہرہ اس طرف نہیں کیا اور اس کے بات کرنے چاہا، لیکن وہ اپنی انگلیوں کو اپنے کانوں میں رکھ لیا، پھر وہاں سے بھاگ گیا جہاں گھوڑے باندھتے ہیں، پھر وہاں سے گدھوں کے پاس گیا، غرض اس نے بادشاہ کے بے عزتی کیا۔ اب فرما رہے ایسے آدمی کو ضرور سزا ملنی چاہیے، ہر کوئی یہی کہے گا۔ اب آگے فرماتے ہیں اب آپ اپنے معاملے کو اللہ میاں کے ساتھ دیکھ لیجئے، ہمارے معاملے کو، مطلب ہم نوکر ہیں، اللہ بادشاہ ہے، دیکھ لو کیسا ہے کہ ادھر سے تو حاضری کی اجازت ہو، ادھر سے تو حاضری کی اجازت ہر وقت، یعنی نفل نماز کے لیے اجازت ہے، یہ اللہ کا دربار ہے، جب چاہے مسجد میں نماز پڑھ لے سکتے ہیں، وہ 3 وقتوں کے علاوہ، جو طلوع کا وقت ہے، زوال کا وقت ہے، شام کا وقت ہے، اس کے علاوہ جب چاہے اللہ کے پاس آ سکتے ہیں اور اللہ سے بات کر سکتے ہیں۔ تو مگر ہمیں توفیق نہیں ہوتی، نہ اشراق پڑھتے ہیں، نہ چاشت پڑھتے ہیں، نہ نوافل پڑھتے ہیں، نہ ایکسٹرا نفل نماز پڑھتے ہیں رمضان میں۔ حالانکہ ہمیں کیا بولتے ہیں، ایک نفل نماز پڑھیں گے فرض کے برابر ثواب ہے، لیکن پڑھتے تھوڑی، مطلب اس رمضان مہینے میں نفل پڑھیں گے تو فرض کے برابر ہے، یعنی ہر وقت جو ہے پڑھ سکتے ہیں لیکن پڑھتے نہیں ہیں، رمضان کا مہینہ پھر بھی نہیں پڑھتے۔ آگے فرما رہے ہیں اس اجازت کو غنیمت سمجھے، یعنی جب اللہ تعالیٰ بلا رہے ہیں جب چاہو میرے پاس آ سکتے ہیں، لیکن کوئی آتا نہیں ہے، یہاں تک کہ پکڑ کر بلانے کی نوبت پہنچی۔ اللہ ماحول سے سب کی اجازت دے ڈالا، پھر بھی نہیں آ رہے لوگ، اب کیا ہے زبردستی بلانا پکڑ کر، یعنی فرض نماز کے وقت آیا، اب تو آنا ہے، روزہ رکھنے والا یا ہر کوئی مسلمان کیا ہے کم از کم فرض نماز کے واسطے تو مسجد کو آنا ہے۔ تو اس طریقے سے اللہ تبارک تعالیٰ ہمیں زبردستی مسجد کو بلا رہے ہیں، تم لوگ ماحول سے آتے نہیں نا، اب آنا بول کے زبردست بلا رہے ہیں۔ اب ہم لوگ کیسے آتے ہیں، نہایت کاہلی کے ساتھ، گرتے پڑتے پہنچے، نیند آتی ہے یا کام یہ کام ہے بول کے سستی کے ساتھ آ رہے ہیں، اور برا بھلا وضو کیا اور زبردستی نیت نماز کی، یعنی سامنے باتیں کرنے کو کھڑے کیے گئے ہیں، کھڑے ہوتے ہی منہ ایسا پھیرا کچھ خبر نہیں، صرف الفاظ زبان پر جاری ہے، دھوکہ دینے کے واسطے آداب شاہی بجا لا رہے ہیں۔ یہ سب وہ نوکر بادشاہ کے پاس آ کر چہرہ پھیر لیا، ویسے ہم لوگ بھی کیا ہے نماز میں کھڑ کو بھی ہمارا دھیان نماز میں نہیں ہے، کہ کچھ خبر نہیں، یعنی سبحانک اللہم پڑھا، اللہ میاں نے اس منہ پھیرنے پر نظر نہ کی اور غصہ نہ کیا، پھر بات شروع ہوگی، جیسا کہ وہ نوکر سے وہ بادشاہ کے وہ نوکر جب منہ پھیر لیا تو بادشاہ جو ہے خادموں سے کہا کہ اس کے انگلیوں کو کانوں سے نکال ڈالو، میں اس سے بات کرنا چاہتا ہوں۔ اب جو ہے بات چیت شروع ہوگی، یعنی ہم اور اللہ تعالیٰ سے۔ چنانچہ الحمدللہ رب العالمین سورہ پڑھتے ہیں نا تو جواب ملتا ہے، حدیثوں میں آیا ہے، ہم جو علم کو سورہ پڑھتے ہیں تو اللہ بھی جواب دیتے ہیں، مطلب مسجد پہ آنا یہ اللہ کے دربار میں آنا ہے اور نماز پڑھنا یہ اللہ سے باتیں کرنا ہے، لیکن اللہ ہم سے بات کر رہے ہیں، لیکن ہمیں کیا کرتے ہیں، ذرا سی بھنگ کان میں پڑھتے ہی، ذرا سے اللہ تعالیٰ کی بات کان میں پڑھتے ہی ایسے بھاگے کہ سیدھے گھر آ کر دم لیا، نماز میں اچھے گھر میں چلے گئے، وہ کام یہ کام، کبھی بیوی کے پاس پہنچے، کبھی بچوں کے پاس پہنچے، کبھی مکان میں گئے اور کبھی دکان پہ گئے،
مراد اس سے خیالات کا جولانی دینا، یعنی ہمیں نماز میں پورا خیال ہمارا نماز کے باہر ہے، مسجد کے باہر ہے، غرض یہی مسخرہ پن کیا کہ یہاں تک کہ بمشکل تمام دربار کی حاضری ختم تک پہنچی، یعنی 2 رکعت یا 4 رکعت ہے، سب سلام پھیرنا تھا، تو سلام پھیرا، بڑی خیر ہوئی، بادشاہ کے ہم کلامی سے بچ گئے۔ حالانکہ اللہ تعالیٰ ہم سے بات کر لے، ہمیں کیا کرتے ہیں، ہمیں نماز میں ہے سر کا باہر چلے گئے، جیسا کہ وہ نوکر کہ بادشاہ کے دربار سے جہاں گھوڑے باندھتے وہاں چلے گیا تھا، پھر اس کو پکڑنے کے واسطے گئے تو وہاں سے جہاں گدھے باندھتے تو وہاں چلے گیا تھا، یہاں تو بادشاہ بھی اس کو پیچھے پڑ گیا اس کو پکڑ کر لانے کی، لیکن وہ آنے کے تیار نہیں ہے۔ ویسے ہم لوگ بھی نماز میں ہے، لیکن نماز سے خیالوں کے ذریعے سے ہم باہر چلے جاتے ہیں، کہیں گھر پہ، کبھی دکان پہ، کبھی بیوی بچوں کے پاس، کبھی دوسرے، اللہ ہم سے باتیں کر رہا ہے، لیکن ہمیں کیا ہے، ہم اللہ تعالیٰ سے باتیں کرنے کو تیار نہیں، ہم باہر چلے جاتے ہیں۔ اب سلام پھیر ڈالے، یہ خبر نہیں کہ کیا کرتا اور کیا ہوتا اور یہ کیا پاتے، بتاؤ اس نماز سے اللہ راضی ہوتے؟ جس طریقے سے بادشاہ نوکر کے اس کام پر راضی نہیں ہوا، سزا دینے کے قابل تھا، اب ہمیں بھی ایسا کرے نا، نماز میں کوئی بھی نماز میں نہیں ہے، باہر چلے جاتے ہیں اور سلام پھیرتے، ہاتھ اوپر اٹھاتے ہیں، پھر کیا اللہ ہم سے ناراض نہیں ہوتے؟ آگے فرما رہے صاحبو، اب ان گستاخیوں کی سزا وہی ہونی چاہیے تھی یا نہیں، بتا جو مثال میں نے عرض کی ہے، اگر ایک دفعہ بھی ہم ایسی نماز پڑھتے تو کبھی اللہ تعالیٰ کے یہاں ہم کو گھسنے نہ دیا جاتا، اور فوراً دربار سے نکلتے گرفتار اور ہم سے دوام کا روح بکار جاری ہو جاتا، مگر سنیے اللہ تعالیٰ نے کیسا وارنٹ جاری کیا ہے، وَكَانَ سَعْيُكُمْ مَشْكُورًا، وَكَانَ سَعْيُكُمْ مَشْكُورًا، تمہاری کوشش قابل قدر ہے۔ اللہ کیا فرماتے ہیں، تمہیں بیچارے اپنے گھر چھوڑ کو کہ وضو بنا کو روزہ رکھو، میرے پاس آئے، بس اس سے میں راضی ہوں۔ حالانکہ بادشاہ کیا کرتا ہے، نوکر کو سزا دیتا ہے، لیکن اللہ سزا دینے والا نہیں ہے، اللہ معاف کرنے والے، اللہ چھوڑنے والے، تمہیں آئے تو بس۔ اس نے دربار میں آ کر اتنی دیر مصاحبت کو بہت اچھی طرح انجام دیا، اس لیے فرماتے ہیں جب آدمی وضو بنا کے نماز کے انتظار میں بیٹھتا ہے تو وہ آدمی نماز میں حیث رکعت ثواب ملتا، ابھی 4 منٹ ٹائم ہے، ابھی 6 منٹ ٹائم ہے، گچھو بیٹھ کو ہے، ویسا بیٹھنا بھی نماز میں حیث رکعت اس کو ثواب ملتا ہے۔ نماز ہوگی، کچھ دیر بیٹھتا ہے، اس کو ذکر تسبیح کرنے کے برابر ثواب ملتا ہے، جب تک بات نہ کرے دنیا کی۔ سمجھ آ رہی؟ تو مر جانے کی بات ہے، اچھی طرح تو جیسے انجام دی ہے وہ بھی ہم سے خوب جانتے ہیں، اور جو وہاں حاضر تھے انہوں نے بھی خوب دیکھا، بلکہ حاضرین کے سامنے شرم رکھنے کے واسطے اور فرماتے ہیں اولئک یبدل اللہ سیئات حسنات، یعنی گویا اللہ تعالیٰ کیا فرماتے ہیں، ہماری عزت کو بڑھانے کے واسطے فرشتوں سے کہتے ہیں ہم نے ان کے گناہوں کو نیکیوں میں بدل دیا۔ حالانکہ ہم نماز وہ قابل نہیں ہے، ویسا نہیں ہے، ان اللہ ہم پر رحم کر رہے ہیں، کرم کر رہے ہیں، اللہ بڑے معاف کرنے والے ہیں۔ گویا یہ بیوقوف ہے، کتنا ہی گستاخیوں کی، مگر ہم اس آنے کو حاضری ہی میں لکھ لیتے ہیں۔ ان آئے تو بس رمضان مہینے میں بیچارہ اپنے کاموں کو چھوڑ کر مسجد کو آ رہا ہے، کیا کہ نماز پڑھ لیتا ہے، بس یہ آنا اللہ کو بڑا پسند ہے، اس کا سے نماز آئندو نہیں آئندو، سورہ آئندو نہیں آئندو، بس مسجد کو آنا ہے اور نماز پڑھ لینا ہے، اس سے اللہ بڑا راضی ہوتے ہیں، اور اس کی وہی عزت کی جائے جو باقاعدہ آنے والے کی جاتی ہے۔ اب فرمائے اگر ایک مرتبہ ایسا معاملہ بادشاہ کسی کے ساتھ کر لے تو کیا دوبارہ اس شخص کی ہمت پڑ سکتی ہے؟ پھر اسی طرح وحشیانہ طریق سے دربار میں جاوے، ہرگز نہیں، یعنی جب وہ نوکر کو ایک مرتبہ چھوڑ ڈالا بادشاہ، اب دوبارہ بلائے تو وہ نوکر ویسا کام کرتا نہیں نا، جب ڈر کو رہتا
تو ایک نماز کو ہمیں آئے کہیں ذرا کمی پیش ہوئی، اب دوسری نماز کو آتے ہیں پھر ہمیں تیار ہو کے آنا ہے، میں اللہ کے دربار میں آ رہا ہوں، میں اللہ سے باتیں کرنے کے لیے آ رہا ہوں، میں اللہ کے سامنے کھڑا ہوتا ہوں، ایسا کام کری جانی کیونکہ وہ نیت لے کر مسجد کو بار بار آتے رہنا ہے۔ اب خیال آیا ظہر میں آؤں گا، ایسے نماز پڑھوں گی کیا بھی خیال آیا جانی، اب ذکر کرنے کا موقع نہیں ملا، ظہر میں ذکر کروں گا، ایسا بار بار نماز کو آتے شمپو ایک نماز دوسری نماز میں ترقی ہونا ہے، تبدیلی آنا ہے۔ جیسا کہ آج کوئی آدمی جو ہے بیپار میں 400 کمایا، کیا سوچتا ہے سب 500 کمانا سوچتا، اس سے نہیں سوچتا، بڑھنا بول کے سوچتا ہے، کوئی کھمنا بول کے سوچتا تھوڑا، آج 400 کمایا سب 300 200 کما لوں گا، ایسا کون بھی سوچتا نہیں، خیال کرتا نہیں ہے۔ ویسا کیا ہو تو ہم نماز پڑھتے ہیں، ہر نماز میں یہ خیال کرنے کو آنا ہے کہ یہ نماز میری اچھی ہو، یہ نماز سے میں اللہ کو راضی کر لینا ہے، یہ نماز سے میں اپنے مسئلوں کو حل کر لینا ہے، کیونکہ ہر مرتبہ میں نیت کرنے کو آتے رہیں گے تو ہمیں نماز بھی آتی ہے اور صورتیں بھی آتی ہے، اللہ پاک اس نماز سے راضی بھی ہوں گے۔ اب آگے فرما رہے ہیں کہ ہرگز نہیں بلکہ سر سے پیر تک خجالت کے پسینے میں غرق ہو جائے گا، مگر ہم ایسے احسان فراموش ہے، ایک دو دفعہ کیا سینکڑوں بار بلکہ ہر روز 5 بار یہی جفا کاری کرتے ہیں، یعنی 5 بار آتے ہیں، 5 بار بھی کیا ہے خیالات میں رہتے ہیں، ایسے کرے جاری کہتے ہیں، ایسا کہ ایک بار ہوا دوبارہ ویسے ہوئی جاری کہتے ہیں، مگر ادھر سے مطلب خیال نہیں کیا جاتا۔ اس پر ترہ یہ ہے کہ ان لنگڑے للے اعمال، بلکہ اعمال کیسے کہا جا سکتا ہے، بد اعمالیوں کو میں بھی کمی اور کوتاہی ہے، یعنی ہمارے جو نمازیں ہیں جو اعمال اس میں کمی کوتاہی ہے، بلکہ خدا تعالیٰ کے محرمات طرف میلان ہے، یعنی اللہ جس کو حرام کر دیا ہے نماز کے اندر ہم اس کا خیال کر لیتے ہیں۔ آگے فرمارے بس صاحبو ذرا شرمن اور عمل کرو، حرام سے بچو، خاص کر رمضان کے مہینے میں۔ کیا فرماتے ہیں بھائی ذرا شرم کر لو، رمضان مہینے میں ذرا حرام کاموں سے بچو اور نمازوں کے اہتمام کرو، تو وہ فرما رہے ہیں۔ اللہ تعالیٰ اس دعا ہے اللہ پاک ہم سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ الحمدللہ رب العالمین، والسلام منک السلام تبارک یا ذا الجلال والاکرام، رب اعنی علی ذکرک وشکرک وحسن عبادتک، لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ، لہ الملک ولہ الحمد وہو علی کل شیء قدیر، اللہم لا مانع لما اعطیت ولا معطی لما منعت ولا ينفع ذا الجد منک الجد، اصبحنا واصبح الملک للہ رب العالمین، اللہم انا نسألک الخیر من هذا اليوم وفتحہ ونصرہ ونورہ وبرکتہ وہدہ، ونعوذ بک من شر ما فیہ وشر ما بعدہ، سبحان ربک رب العزت عما یصفون، وسلام